18 برس کی خاتون کبھی دیوار کا سہارا لیتے چلتے دیکھا ہے؟ مگر ہائے رے زہرا، مگر جب علی و حسن اور حسین آتے تھے نا تو فاطمہ یہ سہارا ترک کر دیتی تھی۔ ایک دن اسما نے پوچھا کہ بی بی میں نے دیکھا ہے کہ تنہائی میں آپ دیوار کا سہارا، عصا کا سہارا لے کے چلتے ہیں، اور جب بچے گھر میں آ جاتے ہیں، علی گھر میں آ جاتے ہیں، آپ سہارا چھوڑ دیتی ہیں۔ کہتی اسما میں نہیں چاہتی کہ میری مصیبت میرے بچوں پر ظاہر ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میری مصیبت میرے بچوں پر ظاہر ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو میری مصیبت ظاہر ہو جائے۔ اے اہل عزا، تاریخ اسلام میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں، ایک سکینہ ایک زہرا، ایک سکینہ ایک زہرا۔ میں ابھی ایام فاطمیہ شروع ہونے کو تھا، پہلا 13 جمادی الاولیٰ، تو میں نے اپنے استاد آیت اللہ مطلوب محمدی کو ایران فون کر کے ایسی بات کر رہا تھا، اپنی خیریت بتا رہا تھا، ان سے خیریت پوچھ رہا تھا۔ ان کا کہ بیٹا میرا دل پھٹ جاتا ہے جب میں 2 بیٹیوں کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ جب تک آخری لمحات میں زندہ رہی اپنے چہرے کو چھپائے رکھا، ایک سکینہ ایک زہرا۔ جب زہرا علی گھر میں آتے تھے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے، اور جب تک سکینہ زندہ رہی، وہ جو کربلا میں بے ادبی ہوئی رخسار سکینہ کے ساتھ، سکینہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھے رہتی تھی۔ سکینہ بھی کہتی تھی ہائے بابا، زہرا بھی کہتی تھی ہائے بابا۔ ارباب رضا، سیدہ کی شہادت کا وقت آیا۔ میں 2-3 جملے پڑھ دوں بس مجلس ختم کر رہا ہوں۔ سیدہ کی شہادت کا وقت آیا۔ اسما بنت امیس کو ایک وصیت ہے، میرے بچے جب گھر آ جائیں انہیں پہلے کچھ کھلا دینا، کیونکہ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کی فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے تو پھر وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ حسنین گھر آئے، اسما سے پوچھا اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسن تو چپ رہے، حسین ایک لہجے میں بولے، آواز اسما کبھی دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کھایا ہے؟ اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اب اسما سے بننا پڑا۔ اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچے بے تحاشا دوڑے، دروازے کو کھولا، دیکھا من کا ڈھلا ہوا، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے، وصیت سرانے پر رکھی ہوئی، بچوں پر ایک شاہ گزر گیا۔ بچے علی کو بلاتے ہیں، بابا بابا ہماری اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ تاریخ کہتی ہے خیبر کا در اکھاڑنے والے علی نے جب گھر میں دروازے سے قدم رکھا اور جس حجرے میں سیدہ تھی وہاں تک جاتے جاتے کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، ہر بار کہتے کہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ ارباب عزا، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی، وصیت پڑھی گئی، رات کو غسل دیجیے گا، رات کو کفن پہنائیے گا، رات کو سفر دے لحق کیجیے گا۔ یہ لوگ نہ آنے پائے ہماری لحق پر، ہمارے دفن میں، میں ان سے راضی نہیں جا رہی۔ اللہ علی نے بچوں کو سمجھایا،
علی نے بچوں کو تسلی دیا، علی نے بچوں کو صبر دلایا. زہرا جیسی ماں جا رہی ہے، حسین چھوٹے ہیں، ان سے چھوٹی زینب ہے، ان سے چھوٹی کلثوم ہے، چھوٹے چھوٹے زہرا کے بچے اپنی آستین کو منہ میں دبا کے رونے لگے. ارباب ازا ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سلمان نے دیکھا کہ حسن مجتبی زیادہ رو رہے ہیں، حسن مجتبی زیادہ رو رہے ہیں، چلا چلا کے رو رہے ہیں. اور حسن کبھی ادھر سے خاک اٹھاتے ہیں سر پر ڈالتے ہیں، اور کبھی ادھر سے خاک اٹھاتے ہیں سر پر ڈالتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں واہ غربتا واہ مصیبتا، ہائے میری ماں فاطمہ. کبھی زمین سے خاک اٹھایا سر پر ڈالا، کبھی ادھر سے خاک اٹھایا سر پر ڈالا. سلمان نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، آواز دیا سبت اکبر حسن مجتبی، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے چھوٹے بھائی بہن اگر وہ آپ کی کیفیت دیکھیں گے تو کس طرح برداشت کریں گے؟ ایک مرتبہ سلمان کے ہاتھ کو پکڑ کے حسن نے جملہ کہا، اے سلمان وہ منظر حسین و زینب نے نہیں دیکھا جب میں اپنی ماں کو لے کے دربار سے چلا. ظالم نے پہلے وصیت پڑھا، پھر بے ادبی کیا، پھر پیروں سے حملہ کیا. یا زہرا رو بابے ہزاروں، رو بابے ہزاروں. میں کہوں گا بیویوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، تمہارے بیٹھنے کی جگہ پر اندھیرا ہے، خیال رکھنا، آنسوؤں میں کمی نہ کرنا. اللہ جانے زینب تم سے کب اپنی ماں کا پرسہ مانگے. اور اے اہل عزا ہوشیار، اللہ جانے حسین تم سے اپنی ماں کا پرسہ. یا زہرا یا زہرا. ارباب عزا، ارباب عزا، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، سیدہ کا جنازہ تیار. علی نے فرد عقیدت سے فرمایا، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، اے اہل عزا میرا دل بھی بھرا ہوا ہے. سیدہ کے جنازے پر علی نے فرمایا، اے میرے بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو. بچے آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا. علی نے نگاہ پھرائی تو دیکھا حسین اپنی جگہ پر باقی ہیں. آواز دیا میرے لال حسین تم بھی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسین اپنی جگہ پر ساکت تھے. آواز دیا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا، جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا. بندے کفن ٹوٹ گئے. آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین ماں کے جسد اطہر سے لپٹے، اماں اماں. جبریل آ گئے، یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو. بڑا قیامت کا منظر ہے آسمان پر. علی نے حسین کے بازوؤں کو تھاما. اب جو جدا کیا، میرے استاد آیت اللہ مطلوب محمدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین کو علی نے جدا کیا، دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے.